یہ کہانی 21ویں صدی کی سب سے بڑی جنگ کی ہے، ایک ایسی جنگ جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف تھی دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ، اور دوسری طرف صرف ایک شخص اسامہ بن لادن۔ آئیے اس 20 سالہ جنگ کی پوری داستان کو سمجھتے ہیں۔ تاریخ تھی 11 ستمبر 2001۔ بظاہر ایک بالکل عام سی صبح تھی، لیکن امریکہ کے 4 مختلف ایئرپورٹس پر 19 افراد ایک خاص مقصد سے پہنچے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا 4 مسافر طیاروں کو ہائی جیک کرنا۔ یہ لوگ سعودی عرب، لبنان اور متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھتے تھے۔ اور پھر جو ہوا وہ انتہائی منصوبہ بندی اور تیزی سے ہوا۔ صبح 8:46 پر پہلا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرا گیا۔ لوگ ابھی سمجھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ ٹھیک 17 منٹ بعد دوسرا جہاز سیدھا ساؤتھ ٹاور میں جا گسا۔ بات صرف نیو یارک تک نہیں رکی، حملوں کا دائرہ واشنگٹن تک پھیل گیا، جہاں تیسرے جہاز نے امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر پینٹاگون کو نشانہ بنایا، اور چوتھا جہاز وہ پنسلوینیا کے ایک کھیت میں گر کر تباہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں مسافروں نے ہائی جیکرز سے لڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب کچھ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ حملے ہوئے کیسے اور ان کا نشانہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہی کیوں تھا۔ دیکھیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر صرف 2 عمارتیں نہیں تھیں، وہ امریکہ کی معاشی طاقت کی، اس کے غرور کی علامت تھیں۔ ہائی جیکرز جانتے تھے کہ ان ٹاورز کو گرانا صرف عمارتوں کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ امریکہ کی شان پر سیدھا حملہ کرنے کے برابر ہوگا۔ حملے کے جو ابتدائی لمحات تھے وہ شدید کنفیوژن سے بھرے تھے۔ پہلے جہاز کو ہائی جیک کرنے والا لیڈر محمد عطا مسافروں کو کہہ رہا تھا، سب آرام سے بیٹھے رہو، ہم ایئرپورٹ واپس جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے غلطی سے ایک ایسا بٹن دبا دیا جس سے یہ پیغام سیدھا ایئر ٹریفک کنٹرول تک پہنچ گیا۔ وہاں بیٹھے لوگ سمجھے کہ شاید پائلٹ جہاز واپس لا رہا ہے۔ جب پہلا جہاز نارتھ ٹاور سے ٹکرایا تو میڈیا پر کیا خبر چلی کہ یہ ایک حادثہ ہے، لیکن پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پوری دنیا کی نظریں ٹی وی پر اس جلتے ہوئے ٹاور پر تھیں کہ اچانک لائیو ٹی وی پر دوسرا جہاز آیا اور سیدھا ساؤتھ ٹاور سے ٹکرا گیا۔ بس اسی وقت سب کو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک حملہ ہے۔ صدر بش کو ان کے سیکرٹری نے آ کر کان میں صرف اتنا کہا، امریکہ پر حملہ ہو گیا ہے۔ حملوں کے جو فوری نتائج تھے وہ تباہ کن تھے۔ ساؤتھ ٹاور صرف 56 منٹ جلنے کے بعد ریت کی طرح زمین پر آ گرا، اور کچھ ہی دیر میں نارتھ ٹاور بھی زمین بوس ہو گیا۔ ان حملوں میں تقریباً 3000 جانیں گئیں، اور معاشی نقصان اندازاً $1.4 ٹریلین کا۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج بھی بری طرح کریش کر گئی۔ اب امریکہ کے بدلے کی باری تھی۔ پورا ملک غصے سے ابل رہا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر بس ایک ہی سوال تھا، یہ کس نے کیا؟ آخر کس کی جرت ہوئی کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو اس طرح چیلنج کرے؟ اور جواب ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کچھ ہی دنوں میں صدر بش نے اعلان کیا کہ ان حملوں کے پیچھے القاعدہ نامی ایک تنظیم ہے جس کا لیڈر اسامہ بن لادن ہے، اور وہ اس وقت افغانستان میں چھپا ہوا ہے۔ تو امریکہ نے افغانستان میں طالبان حکومت کو سیدھا الٹیمیٹم دیا، اسامہ بن لادن کو فوراً ہمارے حوالے کرو۔ لیکن طالبان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہمیں ثبوت پرووائیڈ کرو، ہم اس پر خود مقدمہ چلائیں گے۔ امریکہ کو یہ پیشکش بالکل منظور نہیں تھی۔ اور بس یہیں سے ایک نئی عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ صدر بش نے اپنے ایک متنازع بیان میں اسے صلیبی جنگ تک کہہ دیا، اور اس جنگ کا سرکاری نام رکھا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ، یعنی وار آن ٹیرر۔ 9/11 کے صرف 1 مہینے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت امریکی جنرلز کا خیال تھا کہ یہ جنگ تو بس چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ بہت غلط تھے۔ ہاں، شروع میں امریکہ کا منصوبہ بالکل کامیاب رہا۔ انہوں نے طالبان کی مخالف قوتوں کی مدد کی اور صرف 3 مہینوں میں طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنی پسند کی حکومت بنائی جس کے سربراہ حامد کرزئی تھے۔ لیکن پھر 2 سال بعد 2003 میں امریکہ نے عراق میں ایک نیا محاذ کھول دیا، ایک نئی جنگ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کی ساری توجہ اور وسائل افغانستان سے ہٹ گئے، اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ طالبان نے۔ انہیں دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل گیا اور انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔ ایک طرف افغانستان میں جنگ جاری تھی، لیکن جو اصل ہدف تھا اسامہ بن لادن، وہ اب بھی آزاد تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اسے ڈھونڈنے میں پورے 10 سال لگ گئے۔ پہلے تو وہ 3 سال تک انکار کرتا رہا، لیکن پھر 2004 میں
اسامہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے 9/11 حملوں کی پوری ذمہ داری قبول کر لی۔ یہی نہیں، اس نے امریکہ کو مزید حملوں کی دھمکی بھی دی، جس کے بعد اس کی تلاش اور تیز ہو گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ملا کیسے؟ اس کے بارے میں دو مختلف کہانیاں ہیں۔ امریکی حکومت کا ورژن یہ ہے کہ انہوں نے ایک کوریئر یعنی پیغام رساں کا پیچھا کیا اور اس کے ذریعے وہ اسامہ کے ٹھکانے تک پہنچے، لیکن کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اصل میں پاکستان آرمی کے ایک ریٹائرڈ کرنل نے $25 ملین کے انعام کے لیے اس کی مخبری کی تھی۔ خیر، آخرکار 2 مئی 2011 کو امریکی نیوی سیلز نے صدر اوباما کے حکم پر پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک کمپاؤنڈ پر حملہ کیا۔ یہ 40 منٹ کا ایک خاموش آپریشن تھا، جس کے بعد اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی لاش کو سمندر میں دفنا دیا گیا تاکہ اس کی قبر کبھی کوئی مزار نہ بن سکے۔ اب دیکھیں، امریکہ کا بنیادی مقصد تو پورا ہو چکا تھا، تو منطقی طور پر انہیں افغانستان سے نکل جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اگلے 10 سال تک وہیں رہے۔ آخر کیوں؟ اس کی 2 بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی، چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا، اور دوسری، افغانستان کی قیمتی معدنیات، خاص طور پر لیتھیم تک رسائی حاصل کرنا، وہ لیتھیم جو آج کل ہر بیٹری میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود 20 سال کی ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ کے بعد 2021 میں امریکہ کو افغانستان سے نکلنا ہی پڑا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے جانے کے کچھ ہی دنوں کے اندر طالبان نے بغیر کسی بڑی لڑائی کے پورے ملک پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تو اس پوری جنگ کی قیمت کیا ادا کی گئی؟ ذرا اعداد و شمار پر غور کریں۔ 9/11 حملوں میں تقریباً 3000 لوگ مارے گئے تھے، لیکن اس کے جواب میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، اس میں اندازاً 46 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔ اور اگر مالی نقصان کی بات کریں تو اس جنگ پر امریکہ کے تقریباً $8 ٹریلین خرچ ہوئے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب سے آخر فائدہ کس کو ہوا؟ جبکہ امریکہ اور افغانستان کے عوام نے نقصان اٹھایا، ہتھیار بنانے والی کمپنیوں نے بے پناہ منافع کمایا۔ ایک مثال دیکھیں، امریکہ کی سب سے بڑی دفاعی کمپنی لاکہیڈ مارٹن، اس کے CEO کی سالانہ تنخواہ جنگ کے دوران $3 ملین سے بڑھ کر سیدھا $30 ملین تک پہنچ گئی، یعنی 10 گنا کا اضافہ۔ تو آخر میں ہمارے سامنے ایک ہی بڑا سوال بچتا ہے۔ 20 سال، $8 ٹریلین اور 46 لاکھ جانیں ضائع ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ وہی طالبان جنہیں ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا، آج دوبارہ اقتدار میں ہیں۔ تو کیا امریکہ کی تاریخ کی یہ سب سے طویل جنگ ایک مکمل ناکامی تھی؟